بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ارکان النکاح۔ عزیز بزرگوں، اس سے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے یہ بات ذکر کی تھی کہ نکاح کے لیے کچھ چیزیں شرط کا درجہ رکھتی ہے، وہ ہوگی تو اس کے بعد نکاح کرنا چاہیں گے تو صحیح ہوگا، جیسے رضامندی ہونا اور اسی طریقے سے ولایت کا ہونا، گواہوں کا ہونا، تو یہ چیزیں ہوگی اس کے بعد نکاح ہوگا۔ اب نکاح کرتے وقت تین چیزوں کا، جس کو رکن کہتے ہیں، نکاح کرتے وقت تین چیزوں کا ہونا لازمی طور پر ضروری ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوئی تو نکاح نہیں ہوگا۔ وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز العاقدان، عقد کرنے والے دونوں ہونا ضروری ہے، یعنی شوہر اور بیوی۔ ظاہر سی بات ہے ان دونوں میں ہی نکاح ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس زمانے کے اندر کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھوں نے لڑکا اور لڑکی دونوں لڑکوں کے درمیان میں بھی اور صرف لڑکیوں کے درمیان میں بھی نکاح کو جائز قرار دے دیا ہے اور نکاح درست قرار دے دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسا نظام ہے اور کس طریقے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یعنی فطرت سے بالکل بغاوت۔ فطرت اور نیچر جو ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلا ہے، وہ ہے شوہر اور بیوی، لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہونا۔ اور یہ کیسا لا بنایا مغرب نے، یورپ کنٹریز نے۔ اب اسی کے دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اسی کو صحیح سمجھ رہے کہ بھئی ہر انسان آزاد ہے، ہر انسان جو چاہے کرنا اس کی خود کی اپنی سمجھ ہے، کسی کا حق کسی کا زور نہیں چلتا۔ کچھ نے تو نعرہ بھی بنا لیا اس کا، میرا جسم میری مرضی۔ کچھ عورتوں نے پڑوسی ملک کے اندر باقاعدہ بینر لے کر باہر آ گئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ دیکھیے چند دن کے لیے یہ جملہ سننے کے اندر اچھا لگ جائے گا کچھ ان لوگوں کو جنہیں آزادی پسند ہے، لیکن یورپ کی ان عورتوں سے معلوم کہ یہ نعرہ یہ تو اب یہاں کے لبرل لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یورپ نے بہت زمانے پہلے اس چیز کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم آزاد ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے۔ آج وہاں حال یہ ہے یورپ کنٹریز میں، مغربی ممالک کے اندر، وہاں نکاح کی شرح جو ہے، نکاح کا فیصد پرسنٹیج بالکل نیچے گرتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نکاح ہوگا نہیں تو خاندانی نظام کیسے وجود میں آئے گا؟ بھئی نکاح ہو رہا ہے ہمارے درمیان، ہمارے یہاں نکاح ہو رہے ہیں بر صغیر کے اندر، خاص طور پر ہندوستان، پڑوسی ملک بنگلہ دیش وغیرہ کے اندر، تو یہاں اور ایسے بہت سارے دنیا کے اندر ملک ہے کہ جو اس طریقے کی چیزوں کو، آزادی کو پسند نہیں کرتے، تو وہ خاندان کی نعمت کو سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے آزادی ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے تو خاندان کی نعمت کہاں پتہ چلے گی؟ پھر ایسے بچوں کو بڑے ہو کر نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے۔ اس لیے وہاں پر اولڈ ایج ہوم جو ہے، گھرڑا گھر جو ہے، وردھاشرم جو ہے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ملیں گے۔ اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہمارے یہاں پھر بھی اس کی شرح اور تعداد کم ہے، اور مسلمانوں میں تو بہت ہی کم ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، نہ کہے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ جو دین دیا ہے، یہ دین بہت بڑی نعمت ہے عزیز بزرگوں۔ اس میں اس کو سمجھایا ہے کہ دیکھ، اللہ کے حق کے بعد جس کا حق قرآن میں بار بار اللہ کے حق کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے ماں باپ۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، میں بات تو یہ ذکر کرنی ہے کہ نکاح میں عقد کے اندر شوہر اور بیوی ہو، لڑکا اور لڑکی ہو، نہ یہ کہ لڑکا
اور نہ یہ کہ صرف لڑکیاں اور آپس میں ایک دوسرے کا نکاح کرنے لگ جاوے. فطرت سے بالکل بغاوت ہے. اس کے بہت سارے برے نتائج تو ہوں گے ہی، لیکن ایک ظاہر میں نظر آنے والا ہر ایک کو جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، اولاد پھر کیسے پیدا ہوگی، اولاد کس طریقے سے وجود میں آئے گی. تو الغرض اس پر تو سب سے پہلا نکاح میں لڑکا اور لڑکی ہو. دوسرا یہ ہے ایجاب ہو، یعنی ایک کی طرف سے، مثال کے طور پر لڑکی کی طرف سے اجازت ہو نکاح کی، اور لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو نکاح کا، اور لڑکے کی طرف سے تیسرا جو رکن ہے وہ قبول کا ہونا ہے، یعنی لڑکا صراحت کے ساتھ قبول کرے. یہ تین چیزیں نکاح میں ہونا ضروری ہیں: عاقدان، عقد کرنے والے شوہر بیوی، ایجاب اور قبول. تفصیل اس کی سمجھیے. سب سے پہلی چیز ذکر کی العاقدان. نکاح کے اندر دونوں عقد کرنے والے شوہر اور بیوی یہ دونوں ہونا ضروری ہے. وہما الزوج والزوجۃ، شوہر اور بیوی کا ہونا. ظاہر سی بات ہے شوہر بیوی نہیں ہوں گے تو نکاح کیسے ہوگا؟ جیسے ایک مزاحیہ ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، ایک پاگل آدمی کہ حضرت میری شادی کروا دیجئے. کہا کہ میں نے گھر بھی تیار کر لیا ہے اور مہر کا خرچہ بھی ہے، میں خود بھی تیار ہوں، صرف بیوی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے بیوی موجود نہیں ہے تو پھر کہاں سے نکاح وجود میں آئے گا؟ تو دونوں ہو، اور دونوں ایسے موانع سے خالی ہو، یعنی ان کے اندر ایسا نقص اور عیب نہ پایا جاتا ہو کہ جس کی وجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ان میں. جیسے میں نے پچھلی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ کچھ وجوہات وہ ہے جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بعد ہی وہ گفتگو آ رہی ہے کہ ایسی کون سی. جیسے ایک تو نسب کی وجہ سے، بھئی سگی بہن کے ساتھ نکاح نسب کی وجہ سے درست نہیں ہے. کچھ ہوتے ہیں سبب کی وجہ سے، بھئی نکاح ایک جگہ کر لیا، کسی اجنبی لڑکی سے نکاح کیا، کسی جگہ رشتہ بھیج کے، اب اسی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی سالی کے ساتھ نکاح کرنا، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی اور خاتون کے جو اس کے جیسے ساس کے ساتھ، تو یہ درست نہیں ہوگا نکاح کرنا. اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو رضاعت کی، دودھ پلانے کی وجہ سے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ حرام ہو جاتی کہ ان کا بھی آپس میں، یعنی دو لڑکا اور لڑکی دونوں اجنبی ہے اور انہوں نے کسی ایک عورت سے دونوں نے دودھ پی لیا ہے، حالانکہ اجنبی ہے دونوں، لیکن پھر بھی ان کا رضاعی بھائی بہن ہو جانے کی وجہ سے نکاح. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، میں انشاءاللہ وہاں پر ذکر کروں گا. کل 14 خاتون اور عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تفصیل میں ذکر کروں گا. تو سب سے پہلی چیز العاقدان، شوہر اور بیوی یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. دوسری چیز الایجاب. ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا لفظ جو ولی کی طرف سے ادا ہو یا ولی کے قائم مقام جو ہو وکیل اس کی طرف سے ادا ہو. دیکھیے نکاح کے ہونے کی عام طور پر جو شکلیں ہوتی ہیں وہ ہم نکاح اٹھا کر دیکھ لے تو 4 شکل میں نکاح ہوگا. سب سے پہلی چیز یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ایجاب قبول بھی سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھئی دولہا دلہن دونوں بیٹھے ہیں، 2 گواہ بیٹھے ہیں، نکاح پڑھانے والے نکاح پڑھا دیا. تو اب یہاں پر کسی کی ولی وکیل کوئی ضرورت نہیں ہے، خود دونوں موجود ہے، دونوں ہی موجود ہے، تو اس لیے دونوں کے موجود ہوتے ہوئے صرف گواہ ہے تو نکاح ہو گیا. تو ایک تو یہ شکل کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی مجلس کے اندر دونوں کے دونوں موجود ہیں. دوسری شکل ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر عام طور پر یہ جو شکل ہمارے یہاں پر ہوتی ہے، بھئی لڑکی نکاح کی مجلس میں نہیں ہے، بھئی وہ گھر پر ہے اور لڑکا مسجد میں ہے یا ہال کے اندر ہے، یا لڑکی ہال میں ہے لڑکا مسجد کے اندر ہے یا کسی بھی اور جگہ پر ہے، تو وہ دونوں کی مجلس الگ ہے. تو اب یہاں پر نکاح بھئی ولی اجازت دیتا ہے. ولی کون؟ باپ دادا. یہ لوگ پوچھ کر آ جاتے ہیں اپنی لڑکی سے، اپنی بچی سے اجازت ہم مانگ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہاں نکاح ہے، اتنی مہر کے عوض ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں. لڑکی دیکھیے 2 مسئلے ذہن میں رکھے. لڑکی اگر کنواری ہے،
شادی شدہ نہیں ہے، یعنی بیوہ بھی نہیں ہے، طلاق والی بھی نہیں ہے، بالکل کنواری ہے، تو ایسی عورت، ایسی لڑکی جب اجازت دے گی نکاح کی تو اس کے لیے صراحت کے ساتھ زبان سے ہاں بولنا ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں اگر وہ شرما کر رو پڑی، ہنس پڑی یا چپ رہی تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہے، ہاں جب تک کہ بالکل صراحت کے ساتھ منع نہ کر دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنی ہے، تو وہاں تک یہ نکاح قبول نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی لڑکی ایسی ہے جس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، طلاق والی ہے، بیوہ ہے، تو اب اس کا زبان سے بولنا ہاں کہنا ضروری ہے۔ اس کا شرما جانا، اس کا چپ رہ جانا یا اس کا ہنس پڑنا یہ اجازت نہیں ہے، کیوں؟ اس کی شرم ایک مرتبہ پہلے ٹوٹ چکی ہے، اب اس جگہ پر نکاح کرنے کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ زبان سے اس تلفظ کو ادا کرے۔ تو یہ چیز آپ بالکل ذہن میں رکھیں۔ تو الغرض ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کسی کمرے میں ہے اور لڑکا مسجد کے اندر ہے، اب باپ ولی جو ہے وہ اجازت لے کے پوچھ کر ان سے آ گئے ہیں، اور نکاح پڑھانے والے نے مجلس میں پوچھ لیا ہے کہ بھائی آپ ولی ہے لڑکی کے اور آپ نے مجھے نکاح پڑھانے کے لیے کہا ہے، تو میں آپ کی طرف سے وکیل بن کر یا اسی طریقے سے آپ کی اجازت سے میں اس لڑکے کا نکاح آپ کی بچی سے کر دیتا ہوں، اور اس سے پوچھ لیتے بھائی آپ نے قبول کیا اس نکاح کو؟ تو ایک تو یہ شکل، دو شکل ہوئی ولی کے ذریعے سے، یعنی ولی جو خود رشتے باپ ہو۔ تیسری شکل ہوتی ہے وکیل، جو یہ زیادہ چلتی ہے، وکیل والی، ولی سے بھی زیادہ وکیل والی شکل چلتی ہے کہ بھئی نکاح پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لڑکا آ گیا ہے، اور اب ولی جو ہوتا ہے یا لڑکی کا جو سرپرست جو ہوتا ہے وہ کسی کو متعین کرتا ہے کہ بھائی آپ جائیں اور ہماری بچی سے اجازت اس کی طلب کر کے لے آئے، ہماری بچی سے پوچھ کر لے آئے، یا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی صحیح کرا کے لے آؤ۔ تو الغرض وہ جو گئے ہیں وہ بطور وکیل کے گئے ہیں، وہ جو گئے اجازت لینے کے لیے جن کو لڑکی کے باپ نے یا لڑکی کے دادا نے متعین کیا ہے، تو وہ لوگ جو گئے ہیں پوچھنے کے لیے بطور وکیل بن کر، تو یہ تیسری شکل ہوتی ہے۔ تو وہ آئیں گے اور پھر نکاح پڑھانے والا وکیل سے کہے گا بھائی آپ کی وکالت سے، جیسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کی لڑکی ہے، ان کا نکاح آپ کی وکالت گواہوں کی موجودگی میں اتنے مہر کے عوض میں طے کر رہا ہوں اور ان سے طے کر رہا ہوں، کیا آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ تیسری شکل ہوتی ہے۔ اور چوتھی شکل جو عام طور پر اتنی پائی تو نہیں جاتی ہے لیکن کہیں کہیں ہو بھی جاتی ہے، ایک ہوتا ہے نکاح فضولی۔ نکاح فضولی کا مطلب لڑکی کا کوئی چچیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، یعنی چاچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد بھائی ہے، یا اس کا کوئی ایسا رشتہ دار جو اس کا ولی نہیں ہے، رشتہ دار ہے، اس نے کسی جگہ پر لڑکا دیکھا اور لڑکا اس کو پسند آ گیا، جچ گیا، اور وہ کہا کہ میری ایک بہن ہے، میں ان کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ تو یہ نکاح ہونے کے لیے اب لڑکی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، مجھے منظور ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس تفصیل کے بعد اب آگے کی چیز سمجھنا یہ آسان ہو جائے گی کہ دیکھیے ایجاب اور قبول، یعنی لڑکی جو ہے لڑکی خود اجازت دے دے، جیسے اس کو مجلس میں پوچھ لیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے وکیل جو ہے وہ اجازت دے رہا ہے کہ بھئی ہاں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ نکاح پڑھائیں، یا اسی طریقے سے وکیل باپ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بچی سے پوچھ کر آ گیا ہوں، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ آپ ان کا نکاح ان سے کر دیجئے، تو اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ یہ جو دوسرا جو کام ہوا پہلا کہ جو لڑکی سے پوچھ کر اس کی اجازت کو، اور اس نے جو بات کہی ہے مجلس میں رکھا یا دولہے کے سامنے جو چیز رکھی ہے اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ قبول، جو شوہر کی طرف سے ادا ہوگا، یعنی شوہر جو ادا کرے گا، یعنی نکاح کی مجلس میں جب اس کے سامنے ساری باتیں آ جائے گی، اتنے مہر میں فلاں کی لڑکی ہے اور قبول کیا، تو وہ اس طریقے سے اپنے الفاظ میں بالکل صریح صاف لفظوں میں کہے گا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ صرف سر بھی ہلا دے گا تو بھی کافی ہے، ہاں بھی کہہ دے گا تو بھی کافی ہے، دستخط بھی کر دے گا تو بھی کافی ہے، لیکن بولنے کی قدرت ہے تو بولنا ضروری ہے، بولنا پڑے گا، اس کو زبان سے بولے،
اور بولنے میں وہ بولے جو نکاح کے لفظ ہو. جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیے ایسے لفظ نہ بول دے نکاح میں کہ جس کی وجہ سے نکاح موقوف ہو جاوے, نکاح رک جاوے یا نکاح ہو ہی نہ. جیسے انشاءاللہ میں نے نکاح قبول کیا, تو یہاں انشاءاللہ نہیں. جیسے بعض لوگ ہر چیز کے ساتھ انشاءاللہ جو موقع بھی نہیں ہوتا ہے وہ جوڑ دیتے ہیں. اچھا بعض جگہ بہت اچھی ایک کام کی بات آپ کو ذکر کر دو. جیسے بیوی اگر بہت زیادہ پریشان کرتی ہے تو بعض لوگ ہوتے بہت ہی زیادہ کنٹال جاتے ہیں, تو پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں, سیدھی سیدھی طلاق دے دیتے ہیں. علماء نے 21 باتیں لکھی ہے کہ یہ 21 کام کرنے کے بعد, انشاءاللہ میں آگے طلاق کے مسائل آئیں گے وہاں ذکر کروں گا, یہ 21 کام آپ نے کر لیے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ ایک طلاق رجعی دے سکتے ہیں. پہلے وہ 21 کام سے گزرو, سمجھانا ہے, بستر الگ کرنا ہے, رشتہ دار کو بیچ میں لانا ہے, لوات کو بیچ میں لانا ہے, محبت خود پیدا کرنا ہے, اس کے خاطر اپنے آپ کو نشاور کر دینا, یہ بہت ساری چیزیں فقہاء نے لکھی ہے. اس کے بعد ایک رجی. لیکن اگر کبھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر خواہ کے لیے 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق یا پتہ نہیں طلاق کے بھر بھر کے دے دیتے ہیں. میں عام طور پہ ایسے طلاق والے جب مسئلے آتے ہیں تو میں ان کو کہتا آپ نے طلاق نہیں دی ہے, حالانکہ وہ طلاق ہی ہوتی ہے, آپ نے اپنے غصہ جو بھرا ہوا تھا اس کا فرسٹریشن کاڑھا ہے, جو بھرا ہوا تھا وہ کاڑھا ہے. اس لیے کہ جب حقیقت میں طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد انسان کو پچھتاوا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی میرے کو تو چھٹی کرنی تھی. لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کا جو چڑھا ہوا غصہ تھا اب نکالنا کیسے, تو پھر وہ طلاق کے ذریعے سے وہ نکال رہا ہے. تو الغرض ایسے موقع پر اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ہے تو جگہ چھوڑ دیا, اگر کرنا ہی ہے تو پھر یہ کہہ دیے کہ جا تجھے 1 طلاق انشاءاللہ, وہ طلاق نہیں پڑے گی, اس لیے کہ اللہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ طلاق ہو. سیدھی سی بات ہے, جس طلاق کے ساتھ انشاءاللہ جوڑ دیا گیا وہ طلاق نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے کچھ موقع وہ ہوتے ہیں جہاں انشاءاللہ کہنے میں فائدہ بھی ہو جاتا ہے, اور نکاح کی مجلس میں انشاءاللہ کہا تو وہ فائدہ وہ ہوگی بھی نہیں ہوگی. رجسٹری ابھی پکی نہیں ہوگی, ابھی سیٹ ریزرو نہیں ہوگی, اس کو کروانے کے لیے آپ کو یہاں بھی انشاءاللہ چھوڑنا پڑے گا. تو الغرض عزیز بزرگوں, ایجاب و قبول کے متعلق ذکر کیا, لڑکی کی طرف سے اجازت مل جاوے, لڑکا اس کو صراحت کے ساتھ قبول کرے. گونگا شخص کیسے قبول کرے؟ اگر کوئی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے بھی گونگے بھی ہیں جن کے نکاح ہوئے, تو وہ کیسے پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے, وہ بھی نہیں جانتے تو ان کی اپنی ایک مخصوص زبان ہوتی ہے جس سے وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. بیوی کے لیے اشارہ کرنا ہے تو کس طریقے سے اشارہ کرنا ہے, کچھ چیز کے کھانے کے لیے اشارہ کرنا ہے. وہ خود مارکیٹ میں سودا بھی کرتے ہوں گے, کوئی چیزوں کا خریدنے جاتے ہیں, سامان بیچنے جاتے ہیں تو وہاں پر چیزیں دیے, خریدی, ڈیل فکس ہو, وہ کرتے ہوں گے. وہ تمام چیزیں جب یہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے نکاح بھی بیوی بھی وہ بھی سمجھتے ہوں گے. تو وہ جس طریقے سے ایجاب و قبول کو سمجھتے ہیں اور جس طریقے پر ان کا ایجاب و قبول ممکن ہو, اشارے کے ذریعے سے, لکھنے کے ذریعے سے, جس طریقے پر ان کا نکاح درست ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ, مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث جدہن جد وحزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں اصل میں کرو تو ہو ہی جاتی ہے, مذاق میں کرو تو بھی ہو جاتی ہے. نکاح, طلاق, عتاق. یعنی کسی سے نکاح کرنا, بھائی مذاق میں بیٹھے ہوئے تھے, دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے گیدرنگ چل رہی تھی اور کو ایجوکیشن تھا, لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے, لڑکی کہتی میں نے آپ کو آپ کے نکاح میں میں نے اپنے آپ کو دیا, لڑکا کہتا میں نے قبول کیا. پوری کلاس والے سن رہے تھے, تو ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا. مذاق میں بھی نکاح منعقد, خطبہ تو ہوا نہیں, سنت ہے, گواہ موجود ہے, عقیدین ہے, ایجاب قبول ہو گیا, مہر مثل ہو جائے گی جو ان کے خاندان میں چلتی ہوگی. تو اس لیے دوسری چیز طلاق, مذاق میں بھی ہو جاتی ہے طلاق. بھائی میں تو بہت خوش تھا, میں تو خالی ایک مسئلہ ایسے ہی کچھ دنوں پہلے آیا تھا, بھائی میں تو ایسے مذاق میں کہا, بھائی ہو جاتی ہے مذاق میں بھی طلاق. تو ایسی چیزوں کی مذاق نہ کرے. جیسے نا بعض دوستوں سے بہت زیادہ دیکھ تو سب مذاق کر, تو یہ چیزیں کی مذاق مت کرنا, تو مذاق میں بھی کچھ چیزوں کو اوائڈ کر دے, بھائی سب چیز کی مذاق کر لو پر طلاق کی مت کرنا ورنہ وہ ہو جائے گی. اور تیسری چیز ہے آزادی, غلام کو مذاق میں کہہ دے بجا تو آزاد, تو وہ ہو جائے گا آزاد. تو یہ حقیقت میں تو ہوتی ہیں, مذاق میں بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے, وہ ہے فون پر نکاح کا مسئلہ. فون پر, موبائل فون پر کیا اس کے ذریعے سے نکاح ہو جائے گا؟
عزیز بزرگوں، نکاح کے لیے ایک شرط لازمی جو ہے، ضروری ہے، ایجاب اور قبول، اجازت لڑکی کی اور قبول کرنا لڑکے کا، یہ دونوں ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہال میں بیٹھے ہوئے تھے اور اجازت اگر کسی نے دے دی، مثال کے طور پر کہ بھئی وہاں ایک آدمی نے اجازت دے دی کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، اور مغرب کی اذان ہوگی، سب اٹھ کے چلے گئے، پھر مسجد میں آ گئے، اب یہاں پر نکاح اس طریقے سے پڑھا رہے، اور وہ شخص جو ہے وہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اب یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جو اجازت دینے والا ہے وکیل، ولی، خود لڑکی، اس کا اس مجلس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ وہ اگر موجود نہیں ہے نکاح کی مجلس کے اندر تو ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو پھر مسئلہ ہے کہ اگر لڑکا فورین میں کام کر رہا ہے اور اس کو نکاح کرنا ہے تو پھر اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ تو فون پر نکاح نہیں درست ہوگا، فون پر، موبائل پر، اس لیے کہ مجلس ایک نہیں ہے۔ ہاں اس کی شکلیں ہو سکتی ہے کہ اس طریقے سے آپ نکاح درست ہو سکتا ہے، فون پر نکاح درست ہونے کے، جیسے بعض علماء نے اس دور کے اندر ویڈیو کانفرنس، اسکائپ، واٹس ایپ کالنگ، زوم اور بہت ساری ایسی شکلیں جس میں انسان سامنے لائیو بیٹھا ہوا نظر آئے، کیمرے کے ذریعے سے، موبائل کا کیمرہ ہے یا انٹرنیٹ کا کیمرہ ہے اور لیپ ٹاپ کا کیمرہ، اس میں سامنے شکل دکھ رہی ہے، بھئی ہاں لڑکی بھی بیٹھی ہے اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں، لڑکا بھی بیٹھا ہے، اور اچھا یہ زمانہ تو ابھی اسی کا چل رہا ہے، آج اخبار میں ہے، آج کی نیوز میں کہ 100 سے زیادہ مہمان کو نہیں بلا سکتے، تو اب ہماری جو شادی ہوگی وہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ گھر پر بیٹھ کر دیکھنا۔ دیکھیے کیا اللہ کا عجیب نظام چل رہا ہے اس زمانے کے اندر۔ خیر یہ تو غیر مسلم کی خبر تھی، لیکن اس دور میں نے جیسے جمعہ کو ذکر کیا، پھر ذکر کرنا، بہت بہترین موقع ہے سادگی سے نکاح کرنے کا، سنت سے نکاح کرنے کا، آسان نکاح کرنے کا، بالکل جلدی فارغ ہو جانے کا یہ موقع ہے۔ کب تک اللہ نہ کرے آگے اور سخت مسائل ہوئے یا اور زیادہ مسائل دشوار ہوئے تو کب تک نکاح کو ڈیلے کرتے چلے جائیں گے؟ کن چیزوں کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں نکاح کو؟ اپنی خواہشات ہی کو تو پورا کرنے کے لیے۔ جتنے بھی نکاح لیٹ ہو رہے وہ صرف اس لیے ہو رہے کہ ہماری خواہشات پوری کرنی ہے اور دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر سنت، صرف نکاح کو سنت سمجھا ہوتا تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو چیزیں ضروری ہے تو وہ تو سخت لاک ڈاؤن میں بھی پوری ہو سکتی تھی ہمارے محلوں میں۔ تو ظاہر سی بات ہے، لڑکی سامنے رہتی ہے، بازو میں رہتی ہے، فلاں محلے میں رہتی، وہ گلی میں سے گھوم کے آئے، نکاح پڑھ کے چلے گئے، 2-4 آدمی، ختم ہو گئی بات، 2 گواہ ہو گئے، بالکل ختم ہو گئی بات۔ تو جس کو کرنا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کو خواہشات، ارمان ہے ہمارے، ایک چھیلی لڑکی ہے، پہلا لڑکا ہے، آخری لڑکا ہے، بیچ والا ہے، ہمارے گھر میں تو کام ہی نہیں ہے، اس کے بعد تو کب اس کی اولاد ہوگی، تو یہ سب خواہشات پوری کرنی ہے۔ بہت اچھا موقع ہے کہ سمجھائیں ان لوگوں کو بھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مہمان آئیں گے، کھا کے جائیں گے۔ بعض مہمان تو ایسے ہوتے جن کو خود سامنے والا بھی نہیں پہچانا، بھائی کون ہے تو، ایسے بھی آ کے چلے جاتے ہیں جن کو کوئی پہچان نہیں۔ بھائی نکاح ولیمہ کھلانا ہے، بھائی میں خوش ہوں اس لیے میرے رشتہ داروں کو کھلا رہا ہوں، تو ایسے اجنبی بھی آ رہے ہیں کہ جو ان کے تیسرے کے 5ویں کے 10ویں کے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو جانتا بھی نہیں ہے انسان۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ موقع ہے، بہتر ہے کہ ایسے موقع پر ہم نکاح کو سادہ کریں۔ دیکھیے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑ رہا ہے، 100 کی لمٹ کر دی ہے، جہاں 1200، 1500، 3000، 5000 تک انسان پہنچا دیتا تھا، اب تو چاہ کر بھی نہیں، لائن لگانی پڑ رہی ہے 100 کے لینے کے لیے بھی۔ شریعت نے اتنا آسان کیا تھا نکاح کو کہ 2-4 کی موجودگی میں بھی ہو جائے گا، نہیں کر رہے تو لائن لگا کے اب 100 کی بھی اجازت لینی پڑے گی۔ کنکوتریاں لے کے سارے کے سارے کھڑے ہیں لائن میں کہ بھائی نکاح کرنا ہے۔ شریعت نے اتنا آسان کیا، مسجد میں آ جائیں، الحمدللہ مسجد میں کوئی پابندی نہیں ہے، مسجد میں نکاح پڑھ لیا، آسانی کے ساتھ ایجاب اور قبول ہو گئے، لڑکی کی اجازت لے کے آ گئی، قبول کر لیا، ختم بات۔ کتنا بڑا مجمع چاہیے؟ جمعہ میں پڑھ لو، جمعہ کی نماز بعد فوراً پوری مسجد بھری ہے آپ کے لیے، سارے کے سارے آپ کے باراتی ہے، اس سے بہتر تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا سر پوری مسجد بھری پڑی ہے آپ کے لیے، زیادہ ہی مجمع اگر زیادہ ہی دکھانا ہے تو پوری مسجد جمعہ کے دن، اس لیے لکھا ہے فقہاء نے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد فوراً نکاح پڑھنا یہ بہتر ہے، سنت ہے، پڑھ لینا چاہیے، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد فوراً۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، تو ہی گر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہے، اگر میں خود ہی نہیں چاہوں
تو پھر میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں. تو الغرض عزیز بزرگوں یہ بہتر موقع ہے. تو الغرض بات میں نے یہ ذکر کی کہ فون پر نکاح پر میں بات ذکر کر رہا تھا. تو موبائل کے ذریعے سے نکاح کے درست ہونے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بالکل حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ بھئی ہاں یہ لوگ لڑکے ہیں، یہ لڑکی ہے، یہ اس کے گواہ ہے، یہ وکیل ہے، یہ سب موجود ہے، آمنے سامنے دیکھ رہے، بھئی ہاں آپ نے قبول کیا، وہاں پر بھی سن لیا، یہاں پر بھی سن لیا، یہاں پر بھی آواز آ گئی، پورا یقین ہو گیا. تو کچھ فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس طریقے سے درست ہو جائے گا. اسی کے ساتھ احتیاط کرتے ہوئے ایک اور شکل اختیار کر لیوے تو انشاءاللہ کسی قسم کا شک شبہ باقی نہ رہے گا. یہ چیز کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مثال کے طور پر بھی لڑکا سعودی میں کام کرنے گیا، فورین کنٹری میں لنڈن میں ہے، کام کر رہا ہے، اب اس کو نکاح کرنا ہے، اور جیسے ہی یہاں پر وہاں پر ابھی نکاح کر لے، نکاح کی پروسیس پوری کر لے، پھر جیسے آ جاوے فوراً لے کے چلے جاوے، اس لیے کہ ابھی بہت سارے کاغذات اس کے بنوانے اور وہ ساری چیزیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ نہ بنا پاوے. تو ابھی نکاح کر لو جلدی سے، پھر میں 15 دن کے لیے آؤں گا اور اپنی بیگم کو لے کر چلے جاؤں گا. تو اب اس کا ضروری ہو گیا. تو لڑکا مثال کے طور پر لندن میں ہے، لڑکی ہندوستان کے اندر موجود ہے. تو اب اس کی ایک شکل تو جیسے میں نے ابھی یہ ذکر کی کہ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور شکل یہ کر لے کہ لڑکا وہاں سے بیٹھے بیٹھے اپنے لیے کسی کو یہاں پر وکیل بنا دے. جیسے ابھی ہم عام طور پر جو نکاح کرتے ہیں، بھئی وہ وکیل بن کے وہ جاتا ہے لڑکی کو پوچھنے کے لیے، وہ آ کے کہتا ہے بھئی ہاں میں پوچھ کے آ گیا. تو لڑکا کسی کو اپنے لیے وکیل بنا دے کہ بھئی آپ میری طرف سے فلاں جو لڑکی ہے، فلانے کی جو لڑکی ہے، اتنے مہر کے عوض اس سے اجازت لے کر آپ آ جائیے، میری طرف سے آپ وکیل ہے، میرے آپ لواد، میرے وکیل ہے، میری ذمہ داری آپ سنبھالیے. تو وہ اسے اجازت لے کر آ گیا اور اس نے لڑکے کو بتا دیا کہ بھائی میں نے اجازت لے لی ہے، فون پر بتا دی کہ وکیل بن کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایجاب قبول، میں وکیل بن کر آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے اجازت لے لی ہے، مہر بتا دیا ہے، لڑکی نے ہاں کہہ دیا، لڑکی کے ابا نے ہاں کہہ دیا. اب وہ وہاں پر نکاح پڑھانے والے کو کہہ رہا ہے، نکاح پڑھانے والے کی مجلس میں 2 لوگ موجود ہیں، نکاح منعقد ہو جائے گا. تو اس طریقے پر درست ہو جاتا ہے. آخری بات ذکر کر دوں، جیسے ایک ذہنوں میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نکاح قبول کرنے کے لیے کیا 3 مرتبہ قبول 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 بولنا ضروری ہے؟ تو 3 مرتبہ بولنا ضروری نہیں. فتاوی محمودیہ میں بھی ہے، حدیث کی عبارت پڑھنے سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. 3 مرتبہ بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا التزام سمجھنا، اس کو لازم سمجھنا بھی مناسب نہیں ہے. اصل میں بعض لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ جب دیکھو 3 طلاق دیتے تو طلاق میں 3 وقت ہوتا ہے، تو پھر اس کو پکا کرنے کے لیے 3 وقت قبول کرنا بھی ضروری ہے. تو ایسے دماغ اپنے نہ لڑائے شریعت کے اندر. شریعت ایک قبول میں بہت پکا جوڑ دیتی ہے، اتنا پکا جوڑتی ہے کہ اس کو اب ہمیشہ کے لیے توڑنے کے لیے پھر 3 مرتبہ بولنا پڑے گا. تو وہ ایک مرتبہ میں بھی بہت الحمدللہ ایک دم فیویکوک سے بھی زیادہ چپک جاتا ہے، الا یہ کہ وہ محبت کرنے والا ہو. تو الغرض 3 مرتبہ نکاح کے لیے قبول ہے قبول ہے قبول ہے بولنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ باقی آئندہ ذکر کریں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اهل فانك على التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.